مسلمان لڑکا اور ہندو لڑکی کی محبت کہانی۔ جرم وفا سے عہد وفا تک پہلی ملاقات ملائیشیا میں ہوئی تھی۔ دلکش ایک مارکیٹ میں جاب کرتی تھی۔ محراب ملائیشیا گھومنے گیا تھا۔ پہلی نظر دلکش کو دیکھا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں کھو گیا۔ ہائے یہ لڑکی، بھلا دنیا میں اتنی خوبصورت لڑکی بھی ہو سکتی ہے۔ دلکش کاؤنٹر پہ کھڑی تھی۔ محراب جیسے اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ سامنے مارکیٹ سے گلاب کا پھول لیا، کاؤنٹر پر چلا گیا، دلکش کے سامنے گلاب کا پھول رکھا۔ دلکش آہستہ سے بولی، سر آپ صرف ایک گلاب خریدیں گے؟ محراب نے دلکش کی طرف دیکھا، ہاں کسی گلاب کے لیے یہ گلاب ہے۔ محراب نے پیسے دینے دلکش نے پھول بیگ میں ڈالا، محراب کی طرف بڑھایا۔ محراب مسکرا کر بولا، یہ پھول آپ کے لیے ہے، میری طرف سے پہلا محبت کا گفٹ۔ دلکش حیران ہو گئی۔ پاس کھڑے سب لوگ حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ دلکش محراب کی طرف دیکھ کر غصے میں بولی، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ محراب نے انکار میں سر ہلایا، پاگل نہیں ہوا، محبت ہوئی ہے آپ سے۔ اتنے میں مارکیٹ کے مینیجر آیا، سر آپ یہاں ایسا نہیں کر سکتے، آپ پلیز میڈم سے سوری کریں اور مارکیٹ سے باہر جائیں۔ محراب دلکش کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے میں معافی مانگ لیتا ہوں، مارکیٹ کے باہر تو کر سکتا ہوں نا اظہار محبت۔ مینیجر خاموش رہا۔ محراب نے سوری کیا، دلکش خاموش رہی۔ دلکش کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ محراب گلاب کا پھول وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ رات 8 بج چکے تھے۔ دلکش مارکیٹ سے باہر آئی، اپنی کار میں بیٹھنے لگی۔ محراب پاس آیا، بڑے بال، خوبصورت مونچھیں، چھوٹی سی داڑھی۔ مسکراتا ہوا دلکش کی جانب دیکھنے لگا، اب تو آپ کو پھول دے سکتا ہوں نا؟ محراب آہستہ سے، بھگوان سے ڈرے مسٹر، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ محراب دلکش کی جانب دیکھنے لگا، آپ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ دلکش آہستہ سے بولی، نہیں میں ہندو ہوں، انڈیا سے۔ محراب اداس سا ہو گیا، پڑ گیا سیاپا، چلو کوئی بات نہیں، آپ پلیز یہ پھول تو رکھ لیں۔ دلکش نے پھول پکڑا، خوش؟ اب میں جا سکتی ہوں؟ محراب آہستہ سے بولا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، کل پھر ملیں گے۔ اچھا سنیں، کیا آپ اپنا نمبر دے سکتی ہیں؟ دلکش کار میں بیٹھی، پاگل انسان، پتہ نہیں کہاں سے پیچھے پڑ گیا۔ محراب اپنے ہوٹل گیا، ہائے ربا کتنی سونی کڑی ہے، لیکن ہے انڈین، دوسرا ہے بھی ہندو، کوئی بات نہیں، محبت اندھی ہوتی ہے۔ دلکش اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سر میں درد ہو رہا تھا، بخار بھی تھا، ایک صحت ٹھیک نہیں، اوپر سے اس پاگل نے دماغ خراب کر دیا۔ بنا کچھ کھائے سو گئی۔ دوسرے دن وہ مارکیٹ نہیں آئی۔ محراب مارکیٹ آیا لیکن دلکش نہیں تھی۔ سب سے پوچھنے لگا، وہ لڑکی نہیں آئی؟ مینیجر پاس آیا، غصے سے بولا، سر اگر آپ نے اپنی یہ گھٹیا حرکتیں بند نہ کی تو ہم پولیس کو کال کر دیں گے، آپ پلیز دوبارہ اس لڑکی کے لیے یہاں نہ آئیں، یہ آپ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ محراب خاموش ہو گیا، اداس بیٹھا تھا، پارک میں کھڑا تھا، میرا ویزا ختم ہونے میں صرف 15 دن باقی ہیں، میں دلکش کو کھونا نہیں چاہتا، دلکش کو ہم سفر بنانا ہے مجھے، لیکن کیا کروں، نہ اس کا نمبر ہے نہ کوئی اس کا ایڈریس پاس، کہاں ڈھونڈوں اسے، نہ بھوک تھی نہ سکون تھا، عجیب سی بے چینی ستا رہی تھی، یہ محبت کا پہلا مقام تھا، یہ دل بہتاشا تڑپتا ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے۔ دلکش کہاں جانتی تھی کوئی پاگل اس کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ دلکش دوسرے دن مارکیٹ آئی، اس کو بہت تیز بخار تھا، کاؤنٹر پہ کھڑی تھی، سر چکرا رہا تھا۔ مینیجر پاس آیا، میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ دلکش آہستہ سے بولی، بس کچھ دن سے بخار ہے۔ مینیجر بولا، باس کہہ رہے تھے کہ آپ کو جاب سے نکال دیں، آپ بہت چھٹیاں کرتی ہیں۔ دلکش ہلکا سے مسکرائی، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں سر، میں اب چھٹی نہیں کروں گی۔ مینیجر آہستہ سے بولا، اپنا خیال رکھیں۔ مینیجر گیا تھا، محراب آ گیا،
یا میرے خدایا 2 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا دل کتنا تڑپ رہا تھا، آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں تڑپ گیا تھا۔ مجھے نہ رات کو نیند آتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، بس آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ محراب بولتے جا رہا تھا۔ دلکش خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، پلیز آپ مجھے تنگ نہ کریں، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتی، آپ چلے جائیں۔ محراب کچھ کہنے لگا۔ دلکش غصے میں بولی، پلیز۔ محراب اب خاموش ہو گیا، باہر چلا گیا۔ اپنی کار میں بیٹھا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، محبت کو سمجھتی ہی نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، سمجھ جائے گی۔ 8 بجے باہر آئے گی، تب بات کر لوں گا اس سے۔ محراب کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ مینیجر پاس آیا۔ میڈم، دلکش باس کہہ رہے تھے آپ کل سے جاب پہ نہ آئیں، آپ کو جاب سے نکال دیا ہے۔ دلکش کچھ کہنے لگی، پھر خاموش ہو گئی۔ اپنا بیگ اٹھایا، غصے سے باہر آ گئی۔ دلکش اپنی کار کی طرف جا رہی تھی کہ سر ٹکرانے سے گر گئی۔ محراب دوڑتا ہوا پاس گیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ دلکش بے ہوش ہو چکی تھی۔ محراب نے باہوں میں اٹھایا، اپنی کار میں بٹھایا، ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اس کو بہت تیز بخار ہے، بلڈ پریشر بھی بہت لو ہے۔ ڈاکٹر بولا، آپ کا کیا رشتہ ہے ان سے؟ محراب پہلے خاموش رہا، پھر بولا، وائف ہے میری۔ ڈاکٹر محراب کی طرف دیکھ کر بولا، بہت لاپرواہ انسان ہیں آپ۔ اچھا، یہ میں نے کچھ میڈیسن لکھی ہیں، جائیں آپ لے کر آئیں۔ دلکش بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ انجیکشن وغیرہ لگائے گئے۔ میرا پاس بیٹھ گیا، دلکش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ملائم سے خوبصورت بال چہرے پہ تھے، اپنے ہاتھوں سے دلکش کے بال ہٹائے۔ کتنا پیارا بنایا ہے اللہ نے آپ کو۔ ڈاکٹر آیا، دلکش کا چیک اپ کیا۔ محراب آہستہ سے بولا، ڈاکٹر کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے تسلی دی، نہیں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، کچھ ٹائم تک ان کو ہوش آ جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ دلکش نے پانی مانگا۔ محراب نے دلکش کو آواز دی، دلکش نے آنکھیں کھولی، جسم جیسے بے جان سا تھا۔ سامنے محراب کھڑا تھا۔ دلکش چلانا چاہتی تھی، لیکن اتنا طاقت نہیں تھی جسم میں۔ آہستہ سے بولی، مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ محراب پاس بیٹھا، پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا۔ دلکش، ہم ہسپتال میں ہیں، پاگل بے ہوش ہو کر گر گئی تھی تم، میں یہاں لے کر آیا ہوں۔ شکر ہے اللہ کا، آپ کو ہوش آ گیا۔